بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، اور فلک کی گود میں روشن یہ 14ویں کا چاند میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ فلک کی گود میں روشن یہ 14ویں کا چاند میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے، اور نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، میں اگر گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، اور آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا۔ لیجئے بہت تیزی کے ساتھ 5 منٹ کی تقریر لے کے مولانا غلام ربانی رضوی دیری اسلامی مرکز تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں، نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ارباب منبر، دانشوران قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں جہان کے آقا و داتا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، شافع محشر، ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آئیے ٹھیک ہے، میں دہلی کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب رضا علیہ رحمت و رضوان، اللہ ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ میرے استاذ محترم مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ رحمت و رضوان میرے استاذ محترم ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، ان کی دعاؤں سے یہ فقیر آپ کے روبرو ہے۔ بس تھوڑی دیر توجہ کریں آپ حضرات، دنیا میں قلم کاروں کی کمی نہیں، دنیا میں رائٹروں کی کمی نہیں، دنیا میں مصنفوں کی کمی نہیں، دنیا میں صحافی کی کمی نہیں، لیکن قلم کار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قلم کار دنیا دار ہوتا ہے کہ جب وہ قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے۔ کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیری کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو فرحات کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو عشق مجازی کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو نینی تال کے موسم کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو کشمیر کی وادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، مجدد اسلام نے، اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے، نائب پروردگار کی تعریف کی ہے، اور خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کرو مد اہل دول رضا، پڑھے
اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اے خوش عقیدہ سنی بھائیو توجہ کرنا، قلم اٹھایا اعلیٰ حضرت نے تو نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کے بھو شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کے گوش مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور دست نبی کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور قدم رسول کے بارے میں لکھا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور شکم رسول کے بارے میں لکھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آمد رسول کے بارے میں لکھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کے چہرے کے بارے میں لکھا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کی حیات کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کی شان شفاعت کے بارے میں لکھا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کے تقرب کے بارے میں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور نبی کے تصرف کے بارے میں لکھا، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے۔ بریلی میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، محبت سے ذرا ادھر والے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ بریلی شریف میں رہ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب بریلی شریف سے یہ آواز نکلی ہے اور وایا اجمیر شریف، بغداد شریف ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے اعلیٰ حضرت کی آواز ٹکرائی ہے، تو گنبد خضرا سے آواز آئی، اے احمد رضا خاں بریلوی، تم ہندوستان میں رہ کر مجھے سب سے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو۔ مجھے حضرت آدم نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت موسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت سلیمان نے اعلیٰ کہا ہے، تمام نبیوں نے میرے فضیلت و کمالات کے خطبے پڑھے ہیں، اور خود میرے مولا نے مجھے اعلیٰ بنا کر فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے احمد رضا خاں بریلوی، میں تو اعلیٰ ہوں، مگر تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، تو بارگاہ رسالت سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔